العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت اسلامیہ والی زندگی ہے، آپ نے اس زندگی میں کبھی بھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی۔ دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں کبھی بھی آپ نے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی۔ ایک آپ کی دوسری زندگی تھی عام روٹین وائز، جو بشریت والی زندگی تھی، جو آپ باپ کی حیثیت سے اور شوہر کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے اور داماد کی حیثیت سے رہتے تھے۔ وہ آپ کی زندگی اپنی زندگی تھی۔ تو دین کی اور اسلام کے معاملے میں آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے جب تک آسمان سے وحی نہ آتی۔ تو اس لیے آپ نے جو بھی کہا، جب کہا، سچ کہا۔ آپ کی پوشین گوئیں آنے والے وقت میں بھی جو تھیں 100% سچی نکلیں۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے یثرب تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کی آمد سے قبل مدینہ پاک کا نام یثرب تھا۔ تو جب مکہ پاک کی حدود کراس فرما رہے تھے تو پیچھے سے کسی گھڑ سوار کی تیزی کی آواز محسوس ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے لگتا ہے کوئی آ رہا ہے۔ آپ چلتے رہے، پھر کہنے لگے کوئی آ رہا ہے۔ آپ چلتے رہے، پھر کہنے لگے بالکل قریب آ گئے، بالکل قریب پہنچ گئے ہمیں پکڑنے کے لیے۔ آپ نے آسمان کی طرف چہرہ کیا، اللہ پاک سے دعا کی، تو جو آ رہا تھا اس کا گھوڑا زمین میں دنس گیا، اس کی ٹانگیں زمین میں دنس گئیں۔ تو اس نے معافی مانگی۔ اس کا نام تھا سراقہ بن مالک بن جحشم۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، میں اب آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ اسے معاف کر دے اور اس کو اس پریشانی سے نجات دے دے۔ پیچھے پلٹا، مکے والوں نے 100 اونٹ کا انعام کا اعلان کیا تھا، اور پھر آپ کے پیچھے آیا۔ پھر ایسے ہی ہوا، 3 مرتبہ ایسے ہوتا رہا۔ پھر کہنے لگا اب زندگی بھر آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، آپ مجھے امان لکھ کے دے دیں۔ تو آپ نے امان لکھ کے دی، اور یہ بھی ساتھ فرما دیا سراقہ وہ وقت آئے گا جب کسریٰ کیسر کے کنگن آپ کے بازوؤں میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت یہ بات بہت بڑی بات تھی۔ کسریٰ کیسر اس وقت سپر پاور تھا، اور وہاں کے بادشاہوں کے شہزادوں کے کنگن، یہ تو بہت بعید بات تھی، سوچ سے بھی بالا تر بات تھی کہ مکہ چھوٹی سی بستی، اور یہ بات جو کرنے والا انسان ہے وہ خود مکہ پاک چھوڑ کے جا رہا ہے بیچارہ، اس کو وہاں پہ رہنے نہیں دیا جا رہا کہ تم اپنے دین کی یا کل کے تبلیغ کرو۔ اور وہ کہتا کیا کہ ایک وقت آئے گا کسریٰ کیسر کے کنگن آئیں گے اور تمہیں پہنائے جائیں گے۔ عجیب بات ہے یار، اللہ اکبر، آپ نے بات کر دی۔ تو وقت گزرا، ٹائم گزرتا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسریٰ کیسر جب فتح ہوا تو وہاں کے بادشاہوں کے سونے کے کنگن وہ پہنا کرتے تھے، تو وہ بھی مال غنیمت میں آئے۔ تو وہ دیکھنے لگے کہ جس کو یہ فٹ آئیں گے اس کو دیے جائیں گے۔ جب سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے گے وہ رونے لگ گئے۔ اللہ، ان کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ فرمانے لگے آج مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کاش آج آپ تشریف فرما ہوتے، زندہ ہوتے، میں آپ کو بتاتا آپ کی بات سچی ہوئی ہے۔ کہ جب پہنے رونے لگ گئے،
فرمایا میرے حبیب نے جو فرمایا تھا سچ فرمایا تھا، مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ کنگن میرے بازوں میں نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو فرمایا آپ نے سچ فرمایا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے اللہ پاک نے آپ کی پیاری زندگی بنائی ہے، کتنی پیاری زندگی ہے۔ 100 بار اللہ پاک ہمیں جان دے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیں، اللہ پاک آپ کے روزے کے اوپر کروڑوں رحمتوں درود و سلام کی بارشیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشین گوئی، آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا، حق فرمایا۔ آپ کے پاس ایک عیسائی آیا، کہنے لگا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور میں ٹھیک ہے، عیسائیت سے توبہ کرو، اور کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، بیعت لی، مسلمان ہو گیا۔ وہ لکھائی بہت اچھی کرتا تھا، بہت پیارا رائٹر تھا وہ۔ تو آپ نے تم لکھائی اچھی کرتے ہو، تم قرآن مجید کی وحی لکھا کرو۔ یہ وحی لکھنے لگ گیا، بخاری شریف میں ہے، اس نے سورۃ الفاتحہ لکھی، سورۃ البقرہ لکھی، آل عمران نصف لکھی۔ تو اس کے دل میں شیطان نے ہلچل مچائی، کہنے لگا یہ تو جو میں لکھتا ہوں وہی یہ نبی بیان کرتا ہے، جو لکھتا ہوں وہی کہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھاتے ہیں، جو آسمان سے وحی اتری آپ نے وہی بیان کرنی ہے نا، فرق تو نہیں کرنا۔ بس اس کو وسوسہ ڈالا شیطان نے، کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو میں لکھتا ہوں، جو لکھاتے ہیں اسی کتابیں ہیں، یہ دین سچا نہیں ہے، یہ نبی نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ اس نے مرتد ہونے کا اعلان کر دیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، دوبارہ پھر عیسائی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی، اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ 3 دن بعد اس مرتد ہونے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشین گوئی کے 3 دن بعد یہ دوبارہ مر گیا، عیسائی ہو کے، عیسائی ہوا نا، دوبارہ مر گیا۔ تو عیسائیوں نے اپنے طریقے کے مطابق اس کو کفن دیا اور اس کو دفن کر دیا۔ جب دن چڑھا لوگوں نے دیکھا اس کی میت باہر پڑی ہے، اس کی میت باہر پڑی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ مسلمانوں نے شرارت کی ہوگی کیونکہ ان کا مذہب چھوڑ کے آیا ہے۔ تو انہوں نے بہت گہرا قبر کا، بہت گہری قبر کھودی۔ تو جب دوسرا دن گزرا دیکھا میت پھر باہر پڑی ہے۔ تیسرے دن بخاری شریف میں لکھا ہے انہوں نے جہاں تک ممکن تھا قبر کو گہرا کھودا۔ جب اگلا دن چڑھا دیکھا پھر میت باہر پڑی ہے۔ اس نے عیسائیوں کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ تو عیسائیوں کے پادریوں نے کہا پھر اس کو جتنا مرضی دفن کرو، اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ یہ اگر اس نبی نے کہہ دیا یہ سچ کہا، اس واقعے کو دیکھ کے بہت سارے عیسائی مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، جو آپ نے فرمایا سچ فرمایا، حق فرمایا۔ ہمیں دن چڑھے کے اوپر کسی قسم کا شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسلامیہ میں زبان کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ نے جو فرمایا، جب فرمایا، حق فرمایا، اس میں کوئی شک و شبہ کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا سچا پیروکار بنائے، آپ سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔